حضرت ایوب کی مثال ہے بیماری سے آزمایا، اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی۔ روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے، حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے، اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے، واپس بھی لوٹائے، صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے، یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے، شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے، غم دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو۔ تو اس لیے یہ تمام جو کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا کل من الصابرین، all of them were patient, all of them were صابرین۔ تو صبر کیا ہے، صبر کے تقاضے کیا ہیں، اور صبر کب کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ صبر ایک بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، بہت ہی جامع کانسیپٹ ہے، جو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کئی ایٹریبیوٹس۔ ایک اس میں آتی ہے پرزیورنس۔ پرزیورنس کہتے ہیں برداشت کو، جمے رہنے کو، کھڑے رہنے کو، یعنی ٹھیک ہے غم آ رہا ہے لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنی سینسز میں ہے، کمپوزڈ ہے، جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو پرزیورنس کہتے ہیں، بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے یہ۔ اینڈیورنس بھی آلموسٹ پرزیورنس کا ہی آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے، انڈیور کرنا، یعنی اس کو اگر میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں، ایک منٹ میں آپ کو ذرا اس کے ایگزیکٹ بتاتا ہوں جی۔ اسٹرینتھ کے ساتھ جمے رہنا، ریزولوشن کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ، سٹیمنا ہونا، سٹیمنا مانگے اللہ سے نا، صبر میں سٹیمنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پہ کوئی مشکل آ گئی، اب آپ کو اس کا سٹیمنا چاہیے، اس مشکل کا مقابلہ کرنے کا، آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ گئی لیکن بس آ گئی۔ فوربیرنس بہت اسپیشل فارم ہے، اور فوربیرنس سے ایک تو مراد ہے ریسٹرینٹ، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ دیکھیں یہ تینوں مختلف چیزیں، پرزیورنس ہے جمے رہنا، اینڈیورنس ہے کہ اسٹرینتھ ہونا آپ کے اندر سٹیمنا ہونا، اور فوربیرنس ہے کہ قابو ہونا، یعنی کو منہ سے الفاظ نہ نکال دینا یا غصہ نہ شو کر دینا، ٹھیک ہے نا، دس از کال اینڈیورنس۔ یہ بھی صبر کا ایک تقاضا ہے، انڈیور کرنا، مشکل حالات کو انڈیور کرنا، اوکے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ڈیلیجنس۔ ڈیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ ڈیلیجنس سے بیسیکلی مراد ہے کہ کیئرفل ہونا۔ کس کے بارے میں کیئرفل ہونا؟ اپنے ایکشنز کے بارے میں کیئرفل ہونا، حواس باختہ ہونا، حواس باختہ کہہ لیں، یا اس کو میں کہوں گا کہ کانشیس ہونا، اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے ایکشنز کے حوالے سے کانشیس ہونا، دیٹ از ڈیلیجنس۔ اور ریسٹرینٹ اگین اس کو قابو کرنا ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ریسٹرینٹ سے مراد ہے کہ اپنے تمام جسم پہ اور اپنے الفاظ پہ، ہر چیز پر جو ہے وہ قابو رکھنا۔ تو یہ ہے صبر کے کچھ تقاضے، پرزیورنس، اینڈورنس، فوربیرنس، ڈیلیجنس اور ریسٹرینٹ۔ اٹ از اے کریکٹرسٹک آف انلائٹنمنٹ دیٹ ڈیولپس ان دی ہارٹ آف مسلم۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی بھی صبر دیا گیا یا صبر جس نے کیا، whoever would be patient، جو کوئی بھی صبر کرے گا، then Allah will make him patient، تو اللہ اسے صابر بنا دے گا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک عورت تھی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر، تو اس عورت نے، اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں، اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے، اللہ ہیز ناٹ ٹیسٹڈ یو ود دس، یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے نبی نے صبر شو کیا، فوربیرنس شو کی، قابو شو کیا، کچھ نہیں کہا، آگے سے چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو بوڑھی عورت بڑا شرمندہ ہوئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں صبر کروں گی، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو بہرحال وہ خاتون جو ہے اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی سے اور کہا کہ میں صبر کروں گی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی
جب حادثہ آیا تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتا ہے؟ جب بھی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یہ وہ صبر شو کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے نا۔ پھر حسبنا اللہ بھی لوگ کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر فصبر جمیل واللہ المستعان بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں، اور الحمدللہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ مومن کی سٹیٹ تو یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کا کیا ہی حال ہے کہ جب کچھ اچھا ہو تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا۔ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ دوسری بات، دیر از نو گفٹ دیٹ از بیٹر اینڈ مور کمپریہنسو دین پیشنس، کہا کہ صبر سے بڑا گفٹ اور صبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے حدیث صحیح البخاری کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ ہے صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، پیشنس از illumination، پیشنس لائٹ ہے، پیشنس illumination ہے، پیشنس دل کا نور ہے۔ صبر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے، illuminate کرتا ہے انسان کی شخصیت کو۔ اکارڈنگ ٹو ابن القیم، اب ہم بات کرتے ہیں کہ صبر کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے اور صبر کے کمپوننٹس کتنے ہیں۔ عدۃ الصابرین ان کی ایک کتاب ہے ابن القیم کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، یعنی ان 3 چیزوں میں صبر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشنس ان ورشپنگ اللہ اینڈ ایڈہیرنگ ٹو ہز کمانڈس، اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کا حکم بجا لانے میں صبر ہے، اور اس کی کئی مثالیں ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، نماز کے لیے جانا ظاہر ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر کے صبح فجر کے لیے اٹھنا، نیند کو سیکریفائس کرنا، بہت زیادہ ایک چیز کی خواہش ہے آپ کے دل میں اور اس چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ آپ کا دل کہیں لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ لگا کہ حرام کام ہے تو اس کو چھوڑ دینا، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے ساری چیزیں چاہیے جو میں نے اوپر کہی ہیں، جس میں پرزیورنس ہے، انڈیورنس ہے، فوربیرنس ہے، ڈیلیجنس ہے، ریسٹرینٹ ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیہ ایسے کرنی چاہیے کہ ان میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوں، انڈیورنس اور ڈیلیجنس وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے صبر جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات بجا لانے میں ہے۔ دوسرا ٹائپ آف صبر ہے ان اوائڈنگ سنز اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس، اس میں صبر ہے ڈیفینیٹلی۔ تیسرا جو صبر ہے وہ ہے اللہ کے تقدیر پہ صبر، اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں آپ کے بارے میں، یا جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا یا دیا ہے اور وہ آپ کو نہیں پسند آ رہا، اس کے حوالے صبر، اور کلیمٹیز کے اوپر صبر، حادثات کے اوپر صبر، کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس پہ صبر۔ اور یاد رکھیں صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، ناٹ جسٹ ویٹنگ، ٹھیک ہے، ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالنا۔